آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کرام ہو، تابعین کرام ہو، اولیاء کاملین ہو، ان سب کی زندگی کا اگر جائزہ لیا جائے تو وہ موت کو اس راہ کے سلسلے میں سب سے بڑا پل تصور کرتے کہ اس پل سے گزر کر کے ہی محبوب کی ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بسا اوقات محبت کے اندر امتحان ہوتے ہیں، لیکن انسان کو جب سچی محبت اللہ سے ہو جائے تو پھر اسے کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، وہ تو اپنے محبوب کی عطا اور رضا کے اندر مست ہوتا ہے اور اسی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے ایک حدیث سماعت فرمائیں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب ابن عمیر کی طرف دیکھا کہ ایک مینڈھے کی کھال کمر کے گرد لپیٹے چلے آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کا دل نور سے بھر دیا ہے۔ حضرت مصعب ابن عمیر کی طرف دیکھنے کا صحابہ سے فرمایا، دیکھو اس شخص کو، اللہ نے اس کا دل نور سے بھر دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر کا پاسٹ بیان فرمایا، یہ پریزنٹ بیان فرما رہے، حال کی کیفیت کیا تھی؟ مینڈے کی کھال کمر کے گرد لپیٹے چلے آ رہے ہیں، مینڈے کی کھال کمر کے گرد لپیٹے چلے آ رہے ہیں، اور یہ حال دیکھ کر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اس شخص کو دیکھو، اللہ نے اس کے دل کو نور سے بھر دیا ہے۔ اب اس کے بعد ان کے پاسٹ کا تذکرہ، ماضی کا تذکرہ کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کی ان کی کیفیت کیا تھی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اسے اس کے ماں باپ کے ساتھ دیکھا تھا کہ اسے عمدہ کھانا پینا دیا کرتے تھے، اور میں نے اس پر ایک ایسی پوشاک دیکھی جسے 200 درہم میں اس نے خریدا تھا یا اس کے لیے خریدی گئی تھی، اور اب اللہ جل مجدہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے اس کا یہ حال کر دیا ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے آسائش کی زندگی تھی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گرفتار ہونے سے پہلے 200 درہم کا کپڑا ان کے لیے خریدا گیا تھا، لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رب کی محبت میں جب گرفتار ہوئے تو مینڈھے کی کھال کمر میں لپیٹے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، محبت کی کیفیت ہی جدا ہوتی ہے۔ جب سچی محبت ہو جائے تو دنیا کی کوئی چیز کی آدمی فکر نہیں کرتا، اس کا دل تو اپنے یار سے اور اپنے رب قدیر جل جلالہ سے لگا ہوا رہتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی، اور مجھ سے محبت کرو اللہ تعالیٰ کی محبت کے سبب، اور میری اہل بیت سے میری محبت کی خاطر محبت کرو۔ یہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی عالی شان ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں آپ کو ان عرفاء کے اقوال پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں جو اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے اور جن کی زندگی اللہ کی یاد میں، اللہ کی ذکر کے اندر، اللہ کی محبت میں گزرا کرتی تھی۔ انہوں نے محبت الہی کا جو جام پیا تھا تو انہوں نے محبت کی ڈیفینیشن اور تعریف اور محبت کا تعارف، محبت کی تعریف انہوں نے اپنے اپنے انداز میں فرمائی۔ میں اسی کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے عرض کروں کہ 3 گروہوں کے پاس سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام گزرے جن کے بدن کمزور اور رنگ متغیر تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم اس حالت تک کیسے پہنچے؟ انہوں نے جواب دیا، جہنم کے خوف سے، یعنی اتنے دبلے پتلے لاغر ناتواں کیسے ہو گئے؟ انہوں نے کہا جہنم کے خوف سے۔ 3 گروہوں کے پاس سے گزرے۔ پہلے گروہ سے آپ نے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ ہمارا یہ حال جہنم کے خوف سے ہوا ہے۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کریم ہے اور وہ جہنم سے ڈرنے والوں کو امان عطا فرمانے والا ہے۔ پھر دوسرے گروہ کے پاس سے گزرے، ان کا بھی حال ایسا ہی تھا، متغیر چہرہ، لباس گرد آلود اور بالکل ناتواں وہ لوگ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا یہ حال اتنے کمزور اور یہ کیفیت تمہاری جو ہے وہ کس وجہ سے ہے، اور یہ حالت تک تم کیسے پہنچے؟ انہوں نے جواب دیا جنت کے شوق سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم جس چیز کی امید رکھتے ہو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ تمہیں وہ چیز عطا فرمائے۔ یہ دوسرے گروہ کے پاس سے گزرے جو جنت کے شوق کے اندر لاغر و ناتواں ہو چکا تھا کہ ہمیں دنیا کی لذتوں سے کیا سروکار، ہم تو اللہ عز و جل کی یاد کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اور ہمیں اللہ عز و جل اپنے فضل سے جنت عطا فرما دے جہاں پر ساری آسائشیں موجود ہیں۔ اس کے بعد تیسرے گروہ کے قریب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، وہ بھی لاغر و ناتواں تھا، ان کے چہرے بھی متغیر تھے، لباس گرد آلود تھے۔ ان کے پاس سے جب گزرے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے چہروں سے نور عیاں تھا، ان کے چہروں سے نور عیاں تھا۔ آپ نے فرمایا تم اس حال تک کیسے پہنچے؟ یعنی اتنے دبلے پتلے ہو گئے لیکن تمہارے چہرے سے نور عیاں ہے، کیسے پہنچے؟ جواب دیا کہ ہم اللہ عز و جل سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم مقرب ہو، تم مقرب ہو، تم مقرب ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی جنت کے ڈر سے اللہ کی بندگی کرتا، جنت کے شوق سے اللہ کی بندگی کرتا ہے، کوئی جہنم کے خوف سے اللہ کی بندگی کرتا ہے، لیکن کچھ اللہ والے ایسے ہیں جو بندگی صرف اللہ کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم اللہ عز و جل کی اطاعت کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب حضرت حرم ابن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب فرمایا، فرماتے مومن کو جب اپنے رب عز و جل کی معرفت ہو جاتی ہے تو وہ اپنے رب عز و جل سے محبت کرتا ہے، اور جب وہ اس سے محبت کرتا ہے تو قلب اور روح کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کا دل بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور روح بھی اسی کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھے سارے عرفاء کے اقوال اچھے لگے، لیکن بایزید بسطامی علیہ رحمہ کا ایک قول محبت کے حوالے سے اتنا پیارا لگا، اتنا پیارا لگا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ محبت کا حقیقی حسن انہوں نے بے نقاب کر دیا اور محبت کی کیفیت کو انہوں نے اجاگر کر دیا چند لفظوں کے اندر۔ اگر یہ بات ذہن کے اندر آ جائے اور دل میں بیٹھ جائے تو بہت عظیم بات ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا محبت کیا ہے تو فرماتے ہیں محبت یہ ہے کہ تیرا کثیر عمل تجھے قلیل نظر آئے، بہت تو عبادت کر، بہت ریاضت کر، بہت تقوی و طہارت اختیار کر، یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی تجھے یہ لگے کہ ابھی تو نے کچھ نہیں کیا، تیرا کثیر عمل تجھے قلیل نظر آئے، اور محبوب کی قلیل عطا تجھے کثیر نظر آئے، اور محبوب کی طرف سے اگر کچھ تھوڑا بھی مل جائے تو اس تھوڑے کو تیرے نزدیک بہت زیادہ تجھے محبوب نے عطا کر دیا۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو اور یہ سوچ بن جائے تو در حقیقت تو نے محبت کا جام پی لیا ہے اور محبت کی معرفت تجھے نصیب ہو گئی۔ کثیر عمل قلیل نظر آئے اور قلیل عطا کثیر نظر آئے، جب یہ کیفیت بن جائے تو در حقیقت انسان محبت کی لذت سے اور محبت کے جام سے آشنا ہو جایا کرتا ہے۔